بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت نے پاکیزگی کو بڑا پسند فرمایا اور اسلام کے اندر پاکیزگی ایک اہم جزو ہے۔ جب بھی کوئی عبادت کرنی ہو تو اس سے قبل پاکیزہ وجود کا ہونا ضروری ہے۔ جو لباس پہنا ہو وہ لباس پاک ہو، جس جگہ عبادت کی جائے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ تو اسلام کے اندر پاکیزگی کو ایک اہمیت حاصل ہے۔ جب تک پاکیزگی نہ ہو اس وقت تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے پاکیزگی عبادت کے لیے شرط ہے، اور اس پاکیزگی کے اندر جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ ہے غسل، جو معاشرے کے اندر کثیر تعداد میں لوگ نہاتے ضرور ہیں لیکن غسل کے تمام امور سے واقف نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے کئی ایسی چیزیں ہیں جو رہ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے عبادت ناقص ہو جایا کرتی ہے۔ عبادت کے کامل ہونے کے لیے انسان کے وجود کا پاک ہونا ضروری ہے۔ میرا رب قرآن مقدس میں یوں ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو یعنی لازم ہو کہ تم غسل کرو تو اس انداز کے اندر اپنے آپ کو پاک کر لو کہ خوب اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لو، یعنی اپنے آپ کو اس انداز میں پاکیزگی کی جانب لے جاؤ کہ تمہارے جسم پہ کسی جگہ پر بھی نجاست باقی نہ رہے۔ غسل کے اندر جو چیزیں لازمی ہیں وہ قابل توجہ رہنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز غسل کے اندر یہ ہے کہ بندہ جس جگہ پہ نجاست لگی ہو اس کو سب سے پہلے زائل کرے، اور اچھے طریقے سے اس نجاست کو زائل کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھوئے، اور دھونے کے بعد پھر اب جو غسل کے اندر 3 فرائض ہیں ان کی تکمیل کرے۔ جب یہ 3 فرائض تکمیل کو پہنچ جائیں گے تو اس وقت بندے کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ سنت طریقہ کیا ہے غسل کرنے کا؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غسل کا تذکرہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوبصورت انداز میں ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم غسل یوں فرمایا کرتے تھے، پہلے اپنے منہ میں پانی ڈالتے اور اس انداز کے ساتھ کلی کرتے کہ منہ کا کوئی گوشہ باقی نہ رہنے دیتے، اور پھر اپنے ناک میں پانی ڈالتے اور جہاں تک ناک کی نرم ہڈی ہے وہاں تک حضور پانی کو لے جاتے، اور پھر غسل حضور اس انداز میں فرماتے کہ جسم کا کوئی عضو بھی اس طرح باقی نہ رہتا کہ اس پر ایک بال بھی جو خشک رہ جائے، اس انداز میں حضور غسل فرماتے تھے۔ تو 3 فرض ہیں، پہلا کلی یعنی غرارہ کرنا اس انداز کے اندر کہ منہ کا ہر گوشہ پانی سے تر ہو جائے، اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو پہنچانا، اور یہ عمل 3 بار دہرا لیا جائے، اور پھر پورے وجود پہ پانی بہانا، یہ تیسرا فرض ہے۔ سنت طریقہ کیا ہے غسل کرنے کا؟ سب سے آسان اور سادہ طریقہ
جو ہر انسان کو ضرور آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے جس جگہ نجاست لگی ہو اس نجاست کو زائل کرے، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھوئے اور پھر اس طرح وضو کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ اگر ایسی جگہ پہ کھڑا ہے جس جگہ پانی نیچے رک جاتا ہے تو پھر اپنے پاؤں کو نہ دھوئے، سارا غسل کرنے کے بعد پھر آخر میں پاؤں کو دھو کے باہر نکل آئے۔ اب چونکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، شاور سسٹم ہے، اچھے واش رومز کا اہتمام ہے جہاں پر پانی رکتا نہیں، جیسے بہتا جاتا ہے آگے گزرتا چلا جاتا ہے، تو اچھے طریقے سے وضو کر لیا جائے، پھر اس کے بعد داہنے کندھے پہ 3 مرتبہ پانی کو ڈالا جائے یہاں تک کہ پاؤں تک پہنچ جائے، اور پھر اسی طرح بائیں کندھے پر پانی ڈالا جائے، پاؤں تک 3 مرتبہ پانی اس انداز میں ڈال لیا جائے، پھر سر سے لے کے پاؤں تک پورے وجود کو اس انداز سے دھویا جائے کہ کوئی عضو یا کوئی بال بھی کسی جسم کے حصے پہ باقی نہ رہے۔ اچھے طریقے سے جس جگہ میل کچیل ہو اس میل کچیل کو صاف کیا جائے۔ اس کے اندر جو قابل توجہ بات یہ ہے کہ عموماً لوگ جب نہا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ کلمات کوئی ذکر کرتے ہیں، کوئی کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی استغفار کا ورد کر رہا ہوتا ہے۔ اے میرے بھائی، یہ ایسی جگہوں پہ اللہ کا ذکر کرنا یہ تو سراسر اہانت ہے اور اللہ رب العزت کے نام کی بے ادبی ہے۔ ایسی جگہوں پہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ یہ تصور غلط ہے کہ بندہ جب تک کلمہ نہ پڑھے اس وقت تک پاکیزگی نہیں ہوتی۔ جب اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے لیے پانی کو ایک ایسا اعزاز بخشا ہے کہ اس کے ساتھ بندہ اپنے وجود سے جب نجاست کو زائل کر دیتا ہے تو اس کے سارے وجود سے جتنی نجاست ہوتی ہے ساری کی ساری زائل ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ جب بندہ کپڑے پہن لے، لباس پہن لے، باہر آ جائے ایسی جگہ سے تو پھر اس جگہ پہ چاہے جتنی مرضی مرتبہ کلمے پڑھتا رہے، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس جگہ پہ بلند آواز سے اس طرح دہرانا یہ سراسر اہانت ہے۔ اچھے طریقے سے اس طرح اپنے وجود کو پاکیزہ کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہونے میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک قابل توجہ اور بات ہے، جب بندہ غسل کر لیتا ہے تو غسل کرنے کے بعد پھر اب دوبارہ وضو کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ کیوں؟ ایک کامل عمل ہے جو بندہ کر چکا ہے۔ وضو کی بنسبت غسل ایک اعلیٰ درجہ رکھتا ہے جس میں تمام اعضاء کو دھو لیا ہے، اب وضو کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ نماز باقی دیگر معمولات بندہ اپنے پایہ تکمیل تک پہنچا سکتا ہے۔ تو پاکیزگی انسان کے لیے ضروری ہے، اور جب تک بندہ پاکیزہ نہیں ہوتا اس وقت تک بندے کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص جنبی ہو تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے، اس شخص کو چاہیے جلد از جلد غسل کرے۔ جس گھر کے اندر اگر کوئی جنبی شخص ہو تو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو جب بندے پہ غسل فرض ہو تو اس کے اندر تاخیر نہ کی جائے، جلد از جلد غسل کو کر کے اپنے آپ کو پاک صاف اور ستھرا کر کے اللہ کے حضور اس طرح پیش ہوا جائے کہ اس مالک کے حضور پیش ہو کے اس کی عبادت میں بندہ مگن ہو جائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔